نہیں تو کیوں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے اور کیوں اس وقت بیان دینا پڑا کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ مگر سازش نہیں ہے. خدا جانے یہ کس قسم کے الفاظ یا سپلٹنگ ہے. اگر امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ آپ کا نہ سننا چاہے تو آپ کا بڑے سے بڑا جغادری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو نہ کر سکے. وہ یہ تھا کہ تم اگر گڈ بوائز ہو تو تمہیں پنشمنٹ نہیں ملے گی، معاف کر دیں گے. کہ ان سا طریقہ ہے بتانے کے لیے کہ آپ کو معاف ہوا اگر $200 ملین آؤٹ آف دا بلو میرے اسسٹنس میں ملتا ہے. نمسکار دوستو، جے ہند. آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاک میڈیا میں ہو رہی چرچا کی، جہاں پاک میڈیا کا ایک سیکشن ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاک میں ان کی عمران سرکار انہی کے بے وقت نگرائی ہے. ان کا ماننا ہے کہ عمران سرکار کو امریکہ نے اپنے پیسے اور پاور کی دم پر گرا دیا ہے. جہاں ایک طرف عمران سرکار جا چکی ہے، نئی سرکار نے کام چالو کر دیا ہے. اسے لے کر کل پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی، جس میں پاک آرمی کے تینوں چیف موجود تھے و انیہ ادھیکاری بھی تھے. پاک کونسل نے سازش سے انکار کر دیا ہے. اسے دیکھ کر ظفر ہلالی بھڑک چکا ہے. اور کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. لوگوں کو ہم سازش کے مورے کہہ رہے ہیں، جو خود وزیراعظم کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوئے چیئر کر رہے ہیں، ان کے وہ انڈر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کلیئر ہیں، ہم پہ کوئی سازش نہیں ہوئی. تو کیا یہ بات ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہمارے حلق کے اندر ڈال رہے ہیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انٹرفیئرنس تو مان گئے. انٹرفیئرنس اور کنسپیریسی کے کیا فرق ہے؟ کیا انٹرفیئر کیوں ہو رہا تھا؟ کس لیے؟ کیا شاید یہ انٹرفیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ہم وہ امریکہ ایک پیج پہ تھے، دونوں چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ نہ ہو، دونوں کے ساتھ ان کا ملاپ ٹھیک نہیں چل رہا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو کیوں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے اور کیوں اس وقت بیان دینا پڑا کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ مگر سازش نہیں ہے. خدا جانے یہ کس قسم کے الفاظ یا سپلٹنگ ہیئرز، یہ سب چھوڑیں. یہ ایک ریجیم چینج آپریشن ہے، اور ایز اٹ ہیپنز یہ ٹوٹلی مین میڈ ریجیم چینج آپریشن، جدھر دو سائیڈز ہیں اور دونوں ایک پیج پہ ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا؟ اور ثبوت اس پہ زیادہ کیا ہو سکتا کہ $200 ملین امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسسٹنس میں ملے گا آپ کو. اور انہوں نے ایک اور چیز ہمیں ایمبیسڈر کے تھرو اعلان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تم اگر گڈ بوائز ہو تو تمہیں پنشمنٹ نہیں ملے گی، معاف کر دیں گے. کہ ان سا طریقہ ہے بتانے کے لیے کہ آپ کو معاف ہوا اگر $200 ملین آؤٹ آف دا بلو میرے اسسٹنس میں ملتا ہے. کون سا اور طریقہ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ ایجنسیز جس کے سربراہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ایک فائنڈنگ دیں گے ان کے انویسٹیگیشن سے جو ان کے سربراہوں کے خلاف ہو؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ مانے دا فیکٹ کہ اٹ واز ٹرائیڈ میرے خیال میں غلط ہے. اٹ از رانگ، اٹ از مورلی رانگ کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کہتے ہیں اعلان کرو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نوکری جائے گی، تمہاری ٹرانسفر ہو جائے گی، تم سیک ہو جاؤ گے. دیکھیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کا کام ہے ہمیں صحیح بتانا، سچ بتانا؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آؤٹ آف پاور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کام ہے. ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو آپ کے تحت نہیں ہیں. اور اب دیکھیے کیا ہوا ہے، سب کو کلین چٹ مل گیا ہے نا. امریکہ کو چٹ مل گیا ہے. وہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی، وہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں، وہ جو پیسے روبی کاؤنٹر پارٹ فنڈ سے بھی ملے ہیں، ان کی خوشی، وہ تو خوش ہو گئے. ادھر بھی کچھ لوگ ہیں جو خوش ہو گئے. اور یہ بار بار یہ انکوائریز ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سوراخ میں جب آپ ہوتے ہیں تو کھدائی بند کرو. اس لیے جب تم کھودتے رہتے ہو you get even deeper into the hole. میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز ہے
ایک ہی چیز ہے جو ختم کر سکتا ہے، بجٹ اناؤنس کرو کب ہوگا اور اس کے بعد اناؤنس کرو الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سب بھول جائیں گے۔ اس قسم کی وہ انویسٹیگیشن ہو جس پہ سب کا اعتماد بھی ہو، نہ کہ ایک میٹنگ کے بعد ایک چیز آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے۔ لالی صاحب شاید کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ جی لالی صاحب۔ دیکھیے سمینہ، بے شک آپ جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن ہاں ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہوگا، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رابطہ ہے، اس کے بارے میں اس وقت وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیٹ اس اسیوم کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریلیٹیولی ہوگا، مگر ان کو انفارمیشن کدھر سے آئے گی؟ انفارمیشن وہ خود تو نہیں پیدا کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو جا کے، اداروں کو جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ پھر وہ ادارہ آ جاتا ہے۔ مانے ایک ادارہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور انفارمیشن جو ادارے کے پاس ہے وہ ان سلیکٹیولی ریلیز ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ سلیکٹیولی ریلیز منہ کالا ہو، مثال کے طور پہ۔ دوسری بات ہے، مجھے آپ بتائیے، ایوب اسکندر امریکن کے بلیسنگ ہوا، ضیاء بھٹو امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ ہوا، مشرف جو آیا امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ نہیں آیا، مگر سرٹنلی جب ٹھہرا امریکن بلیسنگز کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کے ساتھ، وہ تو ایک فون کال پہ جیسے ہم ہر وقت جانتے ہیں وہ ڈھیر ہو گیا، اور جب گیا وہ امریکن اچھا، عمران خان کے ٹیلنٹ کا جہاں تک سوال ہے، عمران خان تو کالے کو گورا بنا کر کے اقتدار میں بھی آئے تھے۔ عمران خان کے حسن کا تو کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے آپ کو دائیں دکھا کر کے بائیں 5 سال 4 سال تک مارا کہ نہیں مارا؟ عمران خان نے ریاست مدینہ کے نام پہ ریاست کوفہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کے دھوکے میں آ کر کے اپنی بہادری اور اپنی چودراہٹ کا ثبوت دے کے گئے تھے۔ آج ڈی جی ایس پی آر نے سب تیل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ڈی جی، اگر امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ آپ کا نہ سننا چاہے تو آپ کا بڑے سے بڑا جوغادری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو نہ کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز میں چھپا تھا کہ اڈے مانگے گئے تھے، نیو یارک ٹائمز، وہاں تو اگر یہ بات غلط تھی کہ سی آئی اے کے سربراہ یہاں آئے تھے اور اڈوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بات چھپی تھی، یہ رپورٹ چھپی تھی، تو وہاں تو ورنہ کیس کر دیں وہاں پر سی آئی اے کہ اگر ان کے سربراہ پہ الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان جو ہے اڈے مانگنے کے لیے آیا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات بھائی، بہت ہی کوئی معصوم اگر آدمی ہو تو وہ یقین کر سکتا ہے، وہ نیو یارک ٹائمز میں چھپے یا وہ کسی اور اخبار میں چھپے، مجھ جیسا گناہگار آدمی کم از کم اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ یہ عمران خان جو غیرت کا چورن، جیسے کہ ابھی نذیر لغاری صاحب نے کہا، ابھی بیچ رہے تھے، ان عمران خان ان کے سپیچز جو ہیں زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اس لیے کہ ان کے سپورٹرز پوچھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ملے، لاکھوں ملیں اور ان سب کو، ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف کیا، جو بھی کیا ہے، ان کو ہم کرٹیسائز کرے، گالیاں دے، یہ کافی نہیں ہے۔ آفٹر اے وائل یہ ختم ہو جاتا ہے، ایکشن چاہیے۔ آپ سمجھ گئی ہیں؟ ایکشن چاہیے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اسلام آباد میں ایکشن دوں گا تمہیں اسلام آباد میں۔ اگر اسلام آباد میں بھی یہی ہوا کہ 5-7 لاکھ لوگ آ کے تقریر ہو کے وہ چلے گئے، اور دوسرے دن پکچرز آتے رہے اخبار میں کہ نون کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ پیٹرول کا پرائس 100 سے بڑھ گیا، اور یہ فلانا اتنا یہ ہو گیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تماشا۔ پلان آف ایکشن بڑا ضروری ہے لالی صاحب، اور وہ کیا ہے؟